السلام علیکم ویورز، بیسک ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم فضائل عمل کی حدیث بیان کریں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار مل سکیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی، نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، ہامون اور اوبی بن حلف کے ساتھ۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور ہامون اس کا وزیر کا نام ہے، اور اوبی بن حلف مکے کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ میں تم کو قتل کروں گا۔ حضور نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تو اس کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں، چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ حضور کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نمٹا دیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو روح کے ہاتھ سے پرچھا لے کر اس کے مارا جو اس کی گردن پر لگا، اور ہلکے سا خارش اس کی گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھے ان کو شرم دلائی کہ ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے کہ یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا دو مشہور بتوں کے نام ہیں، قسم اگر یہ تکلیف سارے جہان والوں کو تقسیم کر دی جائے تو یہ سب ہلاک ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکے میں کہا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ میں نے اسی وقت سمجھ لیا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا۔ میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں ان سے بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے ایک دن پہلے وہ راستے میں ہی مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر ایک شخص دشمن کو تو حضور کے ارشاد کے سچا ہونے کا اس قدر یقین ہو کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا، لیکن ہم لوگ حضور کو نبی ماننے کے باوجود، حضور کے سچا ماننے کے باوجود، حضور کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور کی امت میں ہونے پر
فخر کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں اور جن چیزوں میں حضور نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں اور کتنا کانپتے ہیں۔ ہر شخص کے اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے، کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے۔ ان حجر نے کتاب متوازن میں قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انہی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ بس اگر اس کی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر حکومت و سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ، اور وزارت یعنی ملازمت یا مساجد ہے تو ہامون کے ساتھ، اور تجارت ہے تو اوبی بن حلف کے ساتھ۔ اور جب ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہو گیا تو پھر جس قسم کے بھی عذاب ہیں تو عذاب و احادیث میں وارد ہوئے، خواہ وہ حدیثیں متکلم فی ہوں، اور ان میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ جہنم کے عذاب سخت سے سخت ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ان سے خلاصی ہو جائے گی اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے، لیکن خصوصی ہونے تک کا زمانہ کیا کچھ ہنسی کھیل ہے، نامعلوم کتنے ہزار برس ہوں گے۔ بس میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نے جو بھی پہلے اس میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کو اور آپ کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نماز صحیح پڑھیں، آپ سے گزارش ہے انشاءاللہ ہم کی نماز کو ٹھیک کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دو، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ بار بار مل سکے۔ السلام علیکم۔